السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں نہم جغرافیہ سبق نمبر 10 کا دوسرا حصہ پارٹ 2 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے 9th جغرافی کے 10ویں سبق کے پارٹ 1 میں مینس آف ٹرانسپورٹیشن کے متعلق پڑھا تھا، نقل و حمل کے ذرائع پڑھے تھے۔ سیکنڈ پارٹ پہ مینس آف کمیونیکیشن یعنی مواصلات کے ذرائع، جسے ہم پیغام رسانی کا ذریعہ، مواصلات یا اور دیگر خبر رسانی اور دوسرے ناموں سے بھی جانتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کو مینس آف کمیونیکیشن ہی کہتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے ذرائع شامل ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں مختلف قسم کے پیغام رسانی کے ذرائع اور اس کی اہمیت کے متعلق پڑھا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اس چینل کو جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مواصلات یا کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں، مواصلات سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ مواصلات کو ہم پیغام رسانی یا خبر رسانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں بھی بتایا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن میں یعنی نقل و حمل میں کسی شے یا انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن خبر رسانی یا مواصلات میں کسی شے کو، کسی چیز کو منتقل نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی معلومات یا خبر کو منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، یعنی ٹرانسپورٹیشن میں ہم کسی شے یا انسان کو منتقل کرتے ہیں، اور کمیونیکیشن مواصلات میں کسی معلومات یا خبر کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ تو آئیے اس کی تعریف ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کسی معلومات یا خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو مواصلات کہتے ہیں۔ جدید دور میں مواصلات یا معلومات کا تبادلہ ایک اہم سہولت میں شامل ہے۔ تیز رفتار پیغام کی وجہ سے دنیا کا فاصلہ سمٹ چکا ہے، یعنی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج میں، ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب قطعاً نہیں کہ دنیا کا فاصلہ کم ہو چکا ہے، فاصلہ تو ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا، لیکن ایک دوسرے سے رابطے کا جو وقفہ تھا وہ کم ہو گیا، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا آسان ہو گیا۔ چاہے وہ نقل و حمل کو ہم لے لیں، چاہے مواصلات کو لیں گے، نقل و حمل کے بھی تیز رفتار ذرائع ہیں، مواصلات کے تیز رفتار ذرائع ہیں، جس میں ہم چند سیکنڈز میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ پہلے جب خبر پہنچانے کے لیے خطوط کا استعمال کیا جاتا تھا تو مہینوں درکار ہوتے تھے خط پہنچنے کے لیے، لیکن آج یہی بات ہم ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، کالنگ کے ذریعے جو ہے چند سیکنڈز میں ہم اپنی خبر، اپنی معلومات کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کا فاصلہ سمٹ رہا ہے۔ تو آئیے ان ذرائع کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ذرائع کون کون سے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہاں ذرائع آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پیغام رسانی کے ذرائع کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ماس کمیونیکیشن یعنی عام پیغام رسانی کے ذرائع، اور دوسرا ذاتی پیغام رسانی کا ذریعہ یعنی پرسنل کمیونیکیشن۔ تو عام پیغام رسانی کے جو ذرائع ہیں، یہاں آپ کو بہت سارے آپ کو جو ذرائع نظر آ رہے ہیں۔ عام پیغام رسانی کے ذرائع میں یہاں کتابیں ہیں، کتب ہیں، اسی طرح سے یہ نیوز پیپر ہیں، میگزینز ہیں، یہ ٹیلی ویژن ہے، ریڈیوز ہیں۔ یہ عام پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ عام پیغام رسانی کا ذریعہ کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پورے سماج کے لیے، پورے گروہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ پیغام رسانی کا ذریعہ جو مختلف لوگوں کے لیے ہوتا ہے، پورے سماج کے لیے ہوتا ہے، اس کو ہم ماس کمیونیکیشن یا عام پیغام رسانی کا ذریعہ کہتے ہیں، جس میں کتابیں شامل ہیں، اخبارات شامل ہیں، میگزین ہے، ٹیلی ویژن، ریڈیو کی نشریات ہیں، مختلف قسم کے پروگرام کیے جاتے ہیں جو عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ عام پیغام رسانی کا ذریعہ ہوا۔ دوسرا پیغام رسانی کا ذریعہ جو ذاتی پیغام رسانی کا ذریعہ ہے، جو دو افراد کے درمیان قائم ہوتا ہے، مثلا
ہم ٹیلی فون سے بات کرتے ہیں، موبائل سے بات کرتے ہیں، میل کرتے ہیں، کسی کو میسج کرتے ہیں، یا فون کے ذریعے ہم آڈیو ویڈیو کالز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ذاتی پیغام رسانی کا ذریعہ ہے. یعنی جو پیغام رسانی دو لوگوں کے درمیان ہوگی وہ ذاتی پیغام رسانی کا ذریعہ ہے. جو بہت سارے لوگوں کے لیے جو پیغام رسانی کی جائے گی وہ ماس کمیونیکیشن یا عام پیغام رسانی کا ذریعہ کہلاتی ہے. اسی طرح دوسری طریقے سے ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. ہم آواز کی شکل میں، آڈیو ویزیو شکل میں یا تحریر کی شکل میں ہم پیغام رسانی کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک پرنٹ میڈیا شامل ہوتا ہے جس میں اخبارات شامل ہیں، میگزین شامل ہیں، کتابیں شامل ہیں. اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا ہے جس میں ٹیلی ویژن ہے، اور اسی طرح آواز کی شکل میں ریڈیوز ہیں، اور موبائل فونز ہیں، ٹیلی فون ہیں وغیرہ وغیرہ. موبائل فون کا ملٹی استعمال ہے، ہم آڈیو ویڈیو دونوں کالز کرتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے سے اس کی جو ہے تقسیم کی جا سکتی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پیغام رسانی کے ذرائع میں کچھ خاص پیغام رسانی کے ذرائع کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. مصنوعی سیارہ یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے پیغام رسانی کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جدید دور میں سیٹلائٹ کے ذریعے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات یا موبائل پر پیغام رسانی اس کے ذریعے آسان ہو گئی ہے. سیٹلائٹ کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے. مصنوعی سیاروں کا استعمال مختلف اس کے استعمال ہیں. موبائل پر پیغام کی ترسیل ہوتی ہے ان سیٹلائٹس کے ذریعے. ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی نشریات ہوتی ہیں. موسم کی تازہ ترین معلومات حاصل ہوتی ہے. انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے ان سیٹلائٹس کے ذریعے. تو سیٹلائٹ کے استعمال کی وجہ سے پیغام رسانی بہت ہی آسان ہو گئی ہے. تو یہ ایک اہم ذریعہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خبروں کے بعد ٹیلی ویژن پر موسم کے حال جو سنائے جاتے ہیں وہ مختلف قسم کے جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے ملنے والے پیغام ہوتے ہیں. جیسے انسیٹ سیریز کے بہت سارے سیٹلائٹس جو ہے لانچ کیے گئے جو موسم کے حال کے متعلق خبریں وہاں سے یکجا کی جاتی ہیں. موسم کی تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں. اسی طرح مختلف قسم کے جو ہے خبریں فراہم کی جاتی ہیں. تو یہ دوسری قسم کی خبر رسانی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو ریموٹ سینسنگ ہے. دور حسیت مواصلات یعنی مواصلات کا ایک ذریعہ ہے جس کو ہم ریموٹ سینسنگ کہتے ہیں. ریموٹ سینسنگ کیا ہے؟ اس نظام کی مدد سے سیٹلائٹ تصاویر کا استعمال کیا جاتا ہے. قدرتی وسائل کا مطالعہ اور علاقائی منصوبہ بندی یعنی ریجنل پلاننگ کے لیے اس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ہم سیٹلائٹ کے ذریعے مختلف قسم کی معلومات یا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سن ریز دکھائی دے رہی ہیں. اسی طرح ارتھ سرفیس پر مختلف قسم کی فیچرز ہیں. اسی طرح سے مکانات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جو یہاں دکھائی دے رہی ہیں. یہ ساری تصاویر اور یہ ساری معلومات سیٹلائٹ اس کو اخذ کرتا ہے اور اس کو پھر ٹرانسمٹ کرتا ہے. یہ ٹرانسمیٹر سینٹر ہے. یہاں پر اینٹینا لگا ہوا ہے، اینٹینا ریسیور ہے. اس اینٹینا ریسیور کے پر وہ خبر سیٹلائٹ کے ذریعے یہ اینٹینا ریسیور پر آتی ہے اور اس اینٹینا ریسیور سے کمپیوٹر کا سسٹم جڑا ہوتا ہے جہاں کمپیوٹر اس معلومات کو انالائز کرتا ہے. اس طرح کی تکنیک کو ہم ریموٹ سینسنگ یا دور حسیت کہتے ہیں. آج جغرافیہ میں اس کو ہم جی پی ایس کے نام سے بھی جانتے ہیں یعنی جی آئی ایس کے نام سے جانتے ہیں، جغرافیکل انفارمیشن سسٹم، جو ریموٹ سینسنگ کا ہی حصہ ہے. اس کے ذریعے مختلف قسم کی معلومات کمپیوٹر سسٹم سے جوڑ کر کے اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. تو مختلف قسم کے کاموں میں پلاننگ کرنے کے لیے، منصوبہ بندی بنانے کے لیے، قدرتی وسائل کی تلاش میں ان کے مطالعہ کرنے کے لیے، ریجنل پلاننگ کے لیے، اور ایسے دشوار گزار علاقوں کے مطالعے کے لیے جیسے پہاڑی جنگلاتی علاقے ہیں جہاں پہ انسان کی رسائی نہیں ہوتی، ایسے علاقوں کے مطالعہ کرنے کے لیے یہ تکنیک بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے. تو یہ بھی ہماری مواصلات کا ایک ذریعہ ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں مواصلات کی اہمیت اور فائدے کیا ہیں.
بہت ساری ہم مواصلات کی اہمیت سے تو ہم واقف ہیں کہ آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں ہم خصوصی طور پر ہر فرد موبائل کا استعمال کرتا ہے. موبائل سے انٹرنیٹ کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی مختلف اہمیت ہے جس کو ہم نے 5-6 پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 ہے، آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. اس پلیٹ فارم کا استعمال تعلیمی مقصد کے لیے بھی بہت اہم ہے. لاک ڈاؤن کے اس دور میں ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے. یعنی مواصلات کا استعمال خصوصی طور پر موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کا استعمال اور سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے پیمانے پر آج ہر فرد اس سے شناسا ہے. اور اس پلیٹ فارم کا استعمال مختلف معاشی تجارتی بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تعلیمی مقصد کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے. جیسا کہ اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ آج جب اسکول، کالجز، ادارے بند ہیں تو ہمیں آن لائن موڈ سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے. بہت سارے چینلز یوٹیوب پر، بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی گرام گروپ کے ذریعے، اسی طرح سے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے، مختلف طریقے سے مختلف ایپ کے ذریعے، گوگل میٹ ہے، زوم ہے وغیرہ طریقے سے ایپ کے ذریعے آن لائن پڑھایا جا رہا ہے. تو اس جو ہے ناگزیر حالت میں اس ٹیکنیک کا استعمال بڑے پیمانے پر تعلیمی مقصد کے لیے ہو رہا ہے. اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں. دوسرا ہے، بھارتی حکومت آن لائن ٹریڈنگ اور آن لائن منی ٹرانسفر کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. یعنی آن لائن موڈ کے ذریعے پیسوں کا ٹرانسفر کرنا، پیسوں کی لین دین، اور اسی طرح سے آن لائن ٹریڈنگ یعنی آن لائن تجارت بھی ہو رہی ہے. لوگ اشیاء خرید و فروخت کر رہے ہیں. مختلف طریقے سے یہ انٹرنیٹ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. مختلف قسم کے ایپس ہیں، جیسے بھیم ایپ ہے، SBI، اینی ویئر وغیرہ. الگ الگ بینکوں کے الگ الگ ایپس ہیں جس کے ذریعے ہم پیسے کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا پیسے کو جمع کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے لیے حکومت ترجیح دے رہی ہے اس الیکٹرانک ٹرانسفر کے ذریعے. تو مختلف قسم کے ایپ کے ذریعے ہمیں آسانی ہو رہی ہے، بینک تک جانے کی نوبت نہیں آتی. نمبر 4، لوگوں سے رابطہ آسان ہو گیا ہے. آڈیو اور ویڈیو کالنگ عام ہے. یعنی پہلے رابطہ لوگوں سے مشکل تھا کہ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا تھا، وہاں تک پہنچنا ہوتا تھا. لیکن آج ہم موبائل کے ذریعے، SMS کے ذریعے SMS کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے میسیج یا ٹیلی گرام کے ذریعے میسیج کر کے، یا آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے ہم چند سیکنڈز میں رابطہ قائم کر لیتے ہیں. تو جو کہ آج آڈیو اور ویڈیو کالنگ عام ہو چکی ہے. یعنی دور رہتے ہوئے بھی ہم لوگوں سے ملاقات کر لیتے ہیں مختصر سی مدت میں. 5واں ہے، سوشل میڈیا سماجی تبدیلی کا اہم ذریعہ بن چکا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم جس میں واٹس ایپ ہے شامل ہے، اس کے علاوہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ وغیرہ وغیرہ، جو سوشل میڈیا، ٹویٹر وغیرہ مختلف پلیٹ فارم سے ہم مختلف قسم کی معلومات شیئر کرتے ہیں. بہت ساری ایسی خبریں، معلومات جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی اسکیمز کے بارے میں، اور مختلف قسم کی معاشی، تجارتی اور تعلیمی معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. تو یہ بہت ہی اہم ذریعہ بن رہا ہے سوشل میڈیا سماجی تبدیلی کا. تو یہ معلومات کا ذخیرہ ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے. گرچہ اس کے غلط استعمال بھی ہیں، ہم اس کی گفتگو بعد میں کریں گے. 6واں فائدہ ہے، تجارت آسان ہوئی. آن لائن شاپنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف قسم کی تجارت جو ہے آن لائن کی جا رہی ہے، خرید و فروخت کی جا رہی ہے، آن لائن شاپنگ کی جا رہی ہے، خریداری کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ مختلف سائٹس پہ جا کر کے سامان آپ بک کرتے ہیں، ڈیلیوری آپ کے گھر پر ہوتی ہے، پیمنٹ آپ آن ڈیلیوری کیش دیتے ہیں یا ڈیجیٹل جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں. تو یہ تجارت آسان ہو گئی ہے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قسم کی سہولت ہمیں فراہم ہو رہی ہے. یہ مواصلات کا ایک اہم ذریعہ ہے اور جدید مواصلات کے ذرائع سے ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ای کامرس، یعنی شاپنگ ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، یہاں آن لائن پیمنٹ ہو رہا ہے ایپ کے ذریعے. اس کے علاوہ کچھ خدشات بھی ہیں. یعنی جہاں ایک طرف بہت سارے فائدے ہیں،
تو اس جدید مواصلات کے کچھ نقصان بھی ہیں، یعنی ایک سکے کے دو پہلو ہیں، ایک طرف فائدہ ہے تو دوسری طرف نقصان بھی ہے۔ نقصان ہمیں کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس کی کیا احتیاط ہمیں کرنا ہے؟ یاد رکھیے کہ کسی بھی ٹیکنیک کا استعمال بذات خود ٹیکنیک اپنے آپ میں غلط نہیں ہوتی، کوئی سامان یا کوئی اوزار، کوئی مشین اپنے آپ میں غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال صحیح یا غلط ہوتا ہے۔ ایک چاقو جو سبزیاں کاٹنے کے لیے اور آپ کے کچن میں استعمال ہوتا ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے، لیکن اگر اس کو ایک نادان بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اپنے آپ کو زخمی کر لے گا۔ اسی طرح سے یہ مشینیں اور ٹیکنیک اور جدید مواصلات کے ذرائع بھی ہیں، یہ اگر یہ ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے تو بہت ساری سماجی برائیاں بھی پھیلیں گی، بہت سارے نقصانات بھی ہوں گے۔ ضروری ہے ہم اس کا مناسب اور دانش مندانہ استعمال کریں۔ تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ انٹرنیٹ سے سائبر کرائم اور ہیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، یعنی مختلف سائٹس کو جو ہے ہیک کر لیا جاتا ہے، پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی سائٹس کو۔ سائبر کرائم یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جرائم مختلف طریقے سے پھیل رہے ہیں۔ مالی فریب، چوری، ویب سائٹ پر حملہ وغیرہ۔ مالی فریب اس طرح سے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی معلومات اگر مل گئی، کچھ پاس ورڈز وغیرہ حاصل ہو گئے تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے غبن ہو سکتے ہیں، چوری ہو سکتے ہیں، نکالے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے آن لائن فراڈ کے کیسز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے، آسان ہو گیا ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا، تو اس طرح انتہا پسند اس کو استعمال کر کے انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سماج میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تال میل کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر اس کا بہتر استعمال کیا جائے تو یکجہتی کو فروغ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے نفرتیں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے پوسٹ ٹویٹر پر، فیس بک پر، واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر کے سماج میں نفرت پھیلائی جاتی ہے، کسی مذہب کے خلاف بول کر کے، کسی کمیونٹی کے خلاف بول کر کے وغیرہ وغیرہ پوسٹ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو گردہ آلود کیا جاتا ہے، نفرت کو ان کے دلوں میں گھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یہ ڈرا بیک ہے اس ٹیکنیک کا۔ اخلاقی اقدار کی گراوٹ بھی ایک ڈرا بیک ہے، نقصان ہے، جیسا کہ موبائل فون کے اندر انٹرنیٹ کے استعمال ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی فحاشی اور مختلف قسم سے جو غلط استعمال کر کے، چونکہ آپ پہلے فلمیں دیکھنے کے لیے تھیٹر میں جایا کرتے تھے، اب تو تھیٹر ہر انسان کی جیب میں شامل ہے۔ اب اس طرح سے مختلف قسم کی فحاشی اور ریاکاری کی وجہ سے لوگوں کے اخلاقی قدروں میں گراوٹ ہو رہی ہے۔ خصوصی طور پر جو بچے استعمال کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، سوشل سائٹس کا استعمال کرتے ہیں، یا مختلف طور سے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، بڑوں کو ان پر نگرانی رکھنی چاہیے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بڑے ان بچوں کی جاسوسی بھی کرنی چاہیے تاکہ اخلاقی گراوٹ سے بچ سکے، غلط استعمال سے بچ سکے۔ تو یہ تو اس کے نقصانات تھے۔ آئیے اس کو کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے دوران کیا احتیاط ہونا چاہیے، خصوصی طور پر بینکنگ کے نظام میں کس طرح سے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، بینک کے متعلق کوئی معلومات فون کال، ای میل، ایس ایم ایس کے ذریعے نہ دیں، کیونکہ بینک ان ذرائع سے معلومات حاصل نہیں کرتا۔ ہمارے پاس مختلف قسم کے ایس ایم ایس آتے ہیں، ای میل آتے ہیں، فون کالز آتی ہیں، چاہے وہ جو ہے اکاؤنٹ کے تعلق سے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر، اپنا موبائل نمبر یا بینک کے ڈیٹیل دیں، میں فلاں بینک سے بول رہا ہوں، یہ فلاں کام ہے، تو آپ اس طرح کی معلومات ہرگز شیئر نہ کریں، کیونکہ بینک ایسی کوئی معلومات ایس ایم ایس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، فون کال کے ذریعے نہیں مانگتا۔ آن لائن لاٹری کے نام پر ڈیٹیل نہ دیں، کبھی کبھی میل یا ایس ایم ایس آتا ہے، کال آتی ہے کہ آپ کی اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے کی لاٹری لگ گئی۔ دراصل وہ جال ساز ہوتے ہیں جو آپ کے بینک کے ڈیٹیل لے کر کے آپ کا اکاؤنٹ صاف کر دیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو ایسے جھانسے میں آپ نہ آئیں۔ کوئی حساس یا ذاتی معلومات سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ یا بلاگ پر نہ ڈالیں۔ آپ کی اپنی ذاتی معلومات ہے، جیسے موبائل نمبر ہے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ کا
کی ڈیٹیل ہے وغیرہ وغیرہ ایسی ذاتی معلومات ایسی سائٹس پر یا بلاگ پر نہ ڈالیں۔ اپنے ہر طرح کے پاسورڈ کو خفیہ رکھیں، خاص طور پر موبائل کے اندر اس کو سیو نہ کریں۔ آپ اس کو خفیہ طور پر ڈائری میں نوٹ کر کے رکھیں اور محفوظ رکھیں ہر طرح کے پاسورڈ کو، کیونکہ اگر پاسورڈ مل گیا تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے۔ پانچواں، کسی طرح کی دھوکہ دہی ہونے پر سائبر کرائم پولیس کے پاس معاملہ درج کریں۔ اس کے لیے اسپیشل سیل بنائی گئی ہے سائبر کرائم پولیس، معاملہ درج کریں۔ اس کے علاوہ کسی طرح کے لالچ میں نہ آئیں، لالچ بری بلا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ دہی ہوتی ہے تو دوسروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں، اطراف میں تمام لوگوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ ایسے جھانسے میں نہ آئیں، ان کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو جی طلبہ، اس طرح سے یہ سبق بھی کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر، کتاب کو پڑھ کر آپ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے جغرافی ٹیچ ویری نائس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔